اب ایک واقعہ جو تڑپا دینے والا ہے، جو مغموم کر دینے والا ہے، وہ یہ ہے حاضرین مکرم، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو قصاص کے لیے لوگوں پر پیش کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کہ جس کو مجھ سے تکلیف پہنچی ہو وہ کھڑا ہو جائے، ایک بوڑھا شخص، اس کا نام اوقاشا تھا، وہ کھڑا ہو گیا اور وہ لوگوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، یہاں تک کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اگر بار بار آپ اللہ کی قسم نہ دیتے تو میں ایسا ہرگز نہ کرتا۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ ایک جنگ میں تھا جب اللہ نے ہمیں فتح عطا کی تھی اور آپ کو نصرت عطا فرمائی تھی۔ یا رسول اللہ، واپسی کے وقت میری اونٹنی آپ کی اونٹنی کے قریب آ گئی تھی اور میں اپنی اونٹنی سے فوری نیچے اتر آیا تاکہ جا کے میں آپ کی ران کو چوم سکوں، آپ کی مبارک ٹانگوں کو چوم سکوں۔ یا رسول اللہ، جب میں آپ کے قریب ہوا تو آپ نے ایک چھڑی اٹھائی اور میری کمر پر ماری۔ آقا، مجھے نہیں معلوم کہ آپ نے وہ جان بوجھ کے مجھے ماری یا وہ اونٹنی کو مارنے کے لیے اٹھائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں اللہ کے جلال کی پناہ مانگتا ہوں کہ اللہ کا رسول تمہیں جان بوجھ کر مارے۔ حضور نے فرمایا اے بلال، فاطمہ کے گھر جاؤ اور میرے لیے پتلی سی چھڑی لے کے آ جاؤ۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے نکلے، ان کا ہاتھ اپنے سر پر تھا اور وہ پکار رہے تھے یہ رسول اللہ ہیں جو اپنی ذات سے بدلہ لینے کا موقع دے رہے ہیں۔ انہوں نے سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے دروازے پر دستک دی اور کہا ہے اللہ کے رسول کی بیٹی، مجھے پتلی سی چھڑی دے دو۔ سیدہ پاک پوچھتی ہیں بلال، میرے والد اس چھڑی کا کیا کریں گے؟ یہ نہ حج کا دن ہے اور نہ جنگ کا دن ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے فاطمہ، تم اس سے غافل ہو کہ تمہارے والد کو کیا معاملہ پیش آیا ہے؟ رسول اللہ لوگوں کو الوداع کہہ رہے ہیں، وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور اپنی ذات سے بدلہ لینے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہ سن کر سیدہ فاطمہ الزہرا فرمانے لگی کس کی ہمت ہوگی وہ رسول اللہ سے بدلہ لے؟ اے بلال، اگر ایسا معاملہ درپیش ہے تو پھر میرے حسن اور حسین کو لے جاؤ، اگر کوئی بدلہ لینے کے لیے آئے ان کو کھڑا کر دینا تاکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے اپنے اوپر وہ بدلہ لے لیں، وہ تکلیف اپنے جسم پر لے لیں۔ حضرت بلال واپس مسجد آئے اور چھڑی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ چھڑی حضرت اوقاشا کو دے دی۔ صحابہ کہتے ہیں جب ابو بکر عمر نے یہ دیکھا تو کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اوقاشا، یہ ہم آپ کے سامنے موجود ہیں، ہم سے بدلہ لے لو، خدا کے لیے رسول اللہ سے بدلہ نہ لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا اے ابو بکر عمر، تم چلے جاؤ، بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارا مقام اور مرتبہ جانتا ہے۔ اس کے بعد علی ابن ابی طالب کھڑے ہو گئے اور کہا اے اوقاشا، میں رسول اللہ کی موجودگی میں زندہ ہوں اور میری ہمت نہیں کہ تم رسول اللہ کو مارو، یہ میری کمر اور پیٹھ ہے، مجھ سے اپنے ہاتھ سے بدلہ لے لو اور مجھے 100 کوڑے مار لو مگر رسول اللہ سے بدلہ نہ لینا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے اس مقام اور نیت کو جانتا ہے۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں شہزادے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے اے اوقاشا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ہم رسول اللہ کے نواسے ہیں؟ ہم سے بدلہ لینا رسول اللہ سے بدلہ لینے کے مترادف ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان دونوں سے فرمایا اے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے اس مقام کو نہیں بھولے گا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اوقاشا، اگر مارنا ہے تو مارو۔ اوقاشا نے کہا یا رسول اللہ، جب آپ نے مجھے مارا تھا تو میرا پیٹ ننگا تھا، اس پر لباس نہیں تھا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حاضرین مکرم اپنے پیٹ کی طرف دیکھا اور حضور کے جسم اقدس کے اوپر ایک خوبصورت لباس تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ لباس اپنے پیٹ سے سائیڈ پہ کر لیا اور سائیڈ پہ کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے اوقاشا اب مار لو۔ جب اوقاشا نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ مبارک کو دیکھا جو کہ قیمتی ایک عمدہ سفید کپڑے کی طرح تھا تو وہ خود کو روک نہ سکے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیٹ پر جھک کر اس کو چومنے لگے اور کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، کس میں ہمت ہے کہ وہ آپ سے بدلہ لے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے اوقاشا، یا تو بدلہ لے لو یا معاف کر دو۔ اوقاشا اپنے آقا کے مبارک پیٹ سے چمٹے ہوئے ہیں، کہتے یا رسول اللہ، میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے اس امید پر کہ قیامت کے دن اللہ مجھے بھی معاف کر دے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس کو یہ پسند ہو کہ وہ جنت میں میرا ساتھی دیکھے تو وہ اس بوڑھے شخص کو دیکھ لے۔ تمام صحابہ کھڑے ہو گئے، حضرت اوقاشا کی پیشانی کو چومنے لگے اور کہنے لگے تمہارے لیے خوشخبری ہے، خوشخبری ہے تمہارے لیے، تم نے بلند درجات اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جنت میں رفاقت حاصل کر لی ہے۔